ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میری ایک بیٹی تھی، میں تجارتی سفروں پر چلا جاتا تھا، پیچھے سے میری بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اسے مجھ سے چھپا لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں غیرت کھاتا ہوں اور میں بیٹی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے میری بیٹی کو ہمسایوں کے گھر چھپا دیا اور مجھ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ پھر یوں ہوا کہ جب میں گھر آتا تو میری بیٹی ہمسایوں کے گھر چلی جاتی، جب میں تجارتی سفر پر جاتا تو میری بیٹی گھر واپس آ جاتی۔ یوں میری بچی کو 3-4 سال کی ہو گئی۔ میں ہمسایوں کی اس بچی سے قدرتی طور پر بہت محبت کرتا تھا اور میری بیوی دھوکہ کھا گئی۔ ایک دن اس نے مجھے بتا دیا کہ جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہو تو آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میرے سینے پہ سانپ لوٹنے لگے اور میں اس انتظار میں تھا کہ کب کس وقت میں اس سے جان چھڑاؤں۔ ایک دن میں نے اسے موقع پا کر اپنی انگلی سے لگایا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ این جنگل کے بیچوں بیچ جا کے میں نے گڑھا کھودا۔ میں جب گڑھا کھود رہا تھا تو میری بیٹی پتھر اور مٹی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ہٹا رہی۔ وہ تو اپنے باپ کی مدد کر رہی، نہیں جانتی تھی کہ جہاں سے یہ پتھر اور مٹی ہٹائے جا رہے ہیں وہیں پہ اس کی قبر بننے والی۔ مردے تو قبر میں دفن ہوتے ہیں، لیکن زندہ انسان، زندہ بیٹیاں ایسے قبر میں دفن کی جاتی تھی۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے جب گڑھا کھود لیا تو اپنی بیٹی کو اس گڑھے کے اندر بٹھا دیا، پھر میں نے اوپر سے مٹی ڈالنی شروع کی، وہ ابا ابا پکارتی رہی اور میں اس پہ مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روتے رہے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی، آپ کا سینہ بھیگ گیا۔ صحابہ کرام نے کہا اے شخص، تو نے اللہ کے رسول کو غمزدہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، اس کو موقع دو، یہ دوبارہ پھر کہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ آپ نے اسے کہا پھر سناؤ، اس نے پھر سنایا، آپ پھر روتے رہے۔ آپ کا یہ رونا، آپ کا آنسو بہانا ایک کمزور انسان کا رونا نہیں تھا، ہمدرد، رحیم اور شفیق انسان کا رونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس موقع پہ برداشت کیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیا۔